ابھی حال ہی میں پاکستان کا ایک مین میڈیا چینل ہے جیو نیوز، تو اس کے حوالے سے گستاخی والی کنٹروورسی آپ نے فالو کی ہوگی کہ نبی اسلام کا خاکہ وہاں پر دکھایا گیا، جس کے بعد ہمارے علماء کرام کا طبقہ متحد ہو کر ان پر گستاخی کا الزام لگا رہا ہے، اور اب یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان پر پرماننٹ بین کیا جانا چاہیے۔ تو میں آپ کا اس پر اصولی طور پر موقف جاننا چاہوں گا کہ آپ اس ایشو پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو رائے وہ دوں گا جو کتاب و سنت کے مطابق، اس کے تحت میں ورڈکٹ یہ دوں گا کہ جیو نیوز نے جو کچھ یہ کیا، یہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ کس جاہل قسم کے بندوں کے ہاتھوں سے یہ ساری ڈاکومنٹری گزری، اور انہوں نے پاکستان کے ماحول کو جانتے ہوئے اس طرح کی چیز کو پبلکلی جانے دیا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ یہ چیز نہیں جان سکتے، یہ نہیں جان سکتی چیز، ان کو پتا ہے۔ اس کے ثبوت میں یہ بات کرتا ہوں، مجھے بتایا کہ عمر سیریز کو آئے ہوئے کم از کم 14-15 سال ہو چکے ہیں، کبھی جیو نیوز کے اوپر آپ نے عمر سیریز چلتے ہوئے دیکھی ہے؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ یہ اتنا ریمارکیبل کام کیا گیا اور علماء کی سرپرستی میں ہوا ہے؟ وہ علماء جن کی کتابیں مدینہ یونیورسٹی میں اور مکے کی ام القرآن میں پڑھائی جاتی ہیں، یوسف القرضاوی جو 90+ کی ایج میں کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، مولانا مودودی کا جنازہ پڑھایا، یہ وہ ہیں جو اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم دین تھے مسلمانوں کے، اور ان کے شاگرد خاص ڈاکٹر علی سلابی جو مسلمانوں کے اس وقت سب سے بڑے ہسٹورین ہیں، ان کی ایج بھی 60 کے قریب ہے، عمر سیریز کے وہ بھی کنسلٹنٹ ہیں یوسف القرضاوی کے ساتھ، اور ڈاکٹر علی سلابی وہ ہیں جنہوں نے خلفائے راشدین کی شان میں اتنی موٹی موٹی کتابیں عربی میں لکھی ہیں، وہی دارالاسلام نے اردو میں پرنٹ کی ہیں۔ ڈاکٹر علی سلابی وہ پرسنالٹی ہے، یہ شروع میں نام آتے ہیں عمر سیریز کے، تو یہ جو گلی محلے کے مولوی ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ کو دکھا دیا، گستاخی ہوگی، ان کی کیا اوقات ہے ڈاکٹر علی سلابی یا یوسف القرضاوی کے مقابلے پر؟ اور وہابیوں کو تو ویسے ہی نہیں بولنا چاہیے، ان کے تو اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک نے عمر سیریز ریکمینڈ کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کس مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں۔ تو اب آ جائیں اس طرف، عمر سیریز آج تک نہیں دکھائی انہوں نے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ عمر سیریز کو جیو والے ڈب کرواتے، کیونکہ دا میسج فلم کو انہوں نے ڈب کروایا تھا، زبردست کروایا تھا، میں نے بڑی کوشش بھی کی، لیکن یہ ڈرتے تھے کہ یار یہ ہو جائے گا۔ وہ جیو نیوز جو عمر سیریز کو چلانے سے ڈرتا تھا، وہاں کس پاگل آدمی نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ نبی الاسلام کو اس طریقے سے بیگ سے کر کے ان کی شبیہ کر کے دکھائی دی جائے، چہرہ تو نہیں دکھایا لیکن اس طرح کر کے، جو کہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ یہاں ایکٹیویٹی پرفارم ہو سکتی ہے، تو یہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت انہوں نے دیا ہے۔ اب رہا معاملہ یہ کہ گستاخی ہے اور 295C کاٹی جائے، یہ سب کچھ، یہ ساری جذباتی باتیں۔ کون سی گستاخی؟ اور وہ ظالم جو ڈاکٹر جلالی جو خود سیدہ فاطمہ کے حوالے سے بکواسیات کر کے ابھی تک اس نے صحیح طریقے سے رجوع نہیں کیا، ایک کاغذ پڑھ کے سائڈ پہ ہو گیا ہے، اس نے کہا کہ جی 295C لگائی جائے، کیا جیو کی بلڈنگ کے اوپر 295C لگا دیں؟ جیو کے مالک کے اوپر لگا دیں؟ کس کے اوپر لگانی 295C؟ جی ان بندوں کے اوپر لگائیں۔ نبی الاسلام کے خاکے بنا دیے، کیسے بے ایمان ہیں آپ دیکھیں، یہ لفظ کیا استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح میرے نام میں مرزا آتا ہے تو مجھے مرزا مرزا کہہ کے پکارتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں یہ قادیانی ہے، حالانکہ قادیانی تو حنفی ہیں، بغیر رب العزین کے نماز پڑھتے ہیں، میں تو رب العزین سے پڑھتا ہوں۔ قادیانی جو ہے وہ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کی جائز اولاد ہے، میں تو ساروں کو دجال مانتا ہوں، تو میرا کیا تعلق غلام احمد قادیانی کے ساتھ؟ لیکن جان بوجھ کے مرزا کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل میرا خاندان ہے، میں فخریہ طور پہ اپنے خاندان کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے، میرا خیال ہے سب سے زیادہ خدمت ہی دین کی مرزا خاندان کی طرف سے ہوئی ہے۔ جب کافر تھے ہمارے منگول، اس وقت صوفی تمہارے ختم کیے، جب اسلام قبول کیا تو اسلام دشمنوں کو ختم کیا، اور آج جو ہے وہ تصوف کی جائز اولادوں کو اسلام کی دولت سے مشرف ہونے کے بعد منگولوں کی اولاد میں سے انجینئر محمد علی مرزا نے جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف چلایا، تو وہ تو ہمارا فخر ہے۔ اور صحابہ کرام بھی فخریہ اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے تھے، ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت تھی، سیدنا علی کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے، نبی اسلام کے ساتھ ہاشمی لکھا جاتا ہے، قبیلے کی نسبت ہے۔ ابو ذر غفاری، سیدنا عثمان اموی، ٹھیک ہے، یہ قبیلوں کی نسبت بالکل درست ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کیا کیا کہ خاکے کا ورڈ چونکہ وہ فرانس کے ڈنمارک کے گستاخانہ خاکوں کے لیے استعمال ہوتا تھا،
یہ ظالم لوگ کہہ رہے ہیں جی جیو پہ خاکے چلے. توبہ توبہ, اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی لعنت ان لوگوں پر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیو پہ خاکے چلے ہیں نبی اسلام. اللہ کے بندوں, وہ خاکے تم نے دیکھے ہیں جو فرانس میں چھپے تھے؟ نبی اسلام کی مبارک داڑھی میں بم دکھائے گئے. جیو والوں نے کیا یہ کیا؟ انہوں نے تو حضور کی محبت میں ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر دیا. نبی علیہ السلام کی شبیہ اس طرح دکھانے کی کوشش کی کہ آپ سجدے کے عالم میں ہیں اور حسن حسین آپ پہ سوار ہیں. شکل نہیں دکھائی, پیچھے سے دکھایا گیا. ہمارے نزدیک یہ انتہائی غیر ذمہ داری ہے. ہمارے نزدیک ہم اسے توہین رسالت نہیں سمجھتے, گستاخی نہیں سمجھتے, غیر ذمہ داری سمجھتے, وہ بھی اس ماحول میں. اہل تشیع کے نزدیک یہ درست ہے, ٹھیک ہے. اور محمد فلم جو میں نے ریکمینڈ کی تھی, جس میں نبی الاسلام کے شروع کے 12 سال فلمائے گئے ہیں, اس میں انہوں نے اسی طریقے سے ہی فلمایا ہے. تو میں نے تو وہ فلم ریکمینڈ کی ہوئی ہے, میں اس کو کس طرح گستاخی کہہ سکتا ہوں؟ نبی الاسلام کو دکھایا نہیں, پیچھے سے ایک بچہ انہوں نے شبیہ دکھا کے اس طرح سارا کام کیا. تو اس میں کیا خاکے بن گئے؟ کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے. ہاں, غیر ذمہ داری ہوئی ہے. پاکستان کا ماحول اس کا متحمل نہیں تھا کہ یہ حرکت کی جاتی. بھارت انہوں نے قرار باقی ان کو جو سزا دینی تھی وہ دے دی. اور میں نے تو بلکہ ان کو ریکویسٹ کی ہے, جب یہ سارا معاملہ ہوا تو جیو کے جو آنر تھے ان کا میسج میرے پاس آ چکا تھا کہ جی ہم نے توبہ نامہ اس طرح کر دیا ہے. ان کو تھا کہ میں اس پہ بولوں گا, لیکن چونکہ وہ اتوار تو ابھی آنی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے نا, ایگزیکٹلی وہ اس وقت نہیں ہو رہی ہوتی اسٹوڈیو ریکارڈنگ. تو میں عین ممکن ہے کہ اس اتوار کو انشاءاللہ تعالیٰ, آنے والی اتوار جو 5 جولائی 2026 کو اس کو ٹاپک بناؤں. تو میرے تک ان کا میسج آ گیا کہ اس طرح انجینئر صاحب کو کلیریفیکیشن دے دیں. تو ارشاد بھٹی صاحب نے میرے تک وہ پورا میسج پہنچایا, ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ آیا, میں نے وہ پڑھ لیا. تو میں نے پھر باقاعدہ ان کو جواب بھی دیا کہ جی یہ غیر ذمہ داری ہوئی ہے. بہرحال آپ نے جو کچھ کیا, گورنمنٹ نے بھی اچھا کام کیا کہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے جو یہ سارا معاملہ کیا, ٹھیک ہے. اس کو قانونی طریقے سے معاملے کو لے کے چلے. کیمرہ کا جو تھا, آج بلکہ وکیل بھی پیش ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا وہ سارا مقدمہ پیش کر دیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایک عالم دین ہائر کریں گے. اب مجھے بتائیں عالم دین کون سا ہائر کریں گے؟ وہ بریلوی ہائر کریں گے تو دیوبندی نہیں مانیں گے, دیوبندی ہائر کریں گے تو اہل حدیث نہیں مانیں گے, اہل حدیث ہائر کریں گے تو شیعہ نہیں مانیں گے. کون سا عالم دین ہے جس کو وہ ہائر کر سکتے ہیں؟ تو میں جیو والوں کو مشورہ دوں گا کہ ایک عالم دین ایسا ہے جس کو آپ ہائر کر لیں, تو آپ کو صحیح مشورہ وہ دیں گے, فرقوں کو نظر انداز بھی نہیں کریں گے, اور سارے فرقے ان پہ متفق ہوں گے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ. باقی ان کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے. ہاں, کیونکہ وہ ایک ماڈریٹ اسکالر ہیں جن میں صبر بھی ہے, شکر بھی ہے. ان کے علاوہ اگر کوئی کریں گے تو وہ کوئی ایکسیپٹنس نہیں ملے گی, کیونکہ فرقے کا ہوگا. شیعہ آئیں گے تو ان کے نزدیک تو یہ ٹھیک ہے, درست ہے بیک سے ایسے کرنا, بلکہ توہین رسالت نہیں ہے, 295C کا مسئلہ نہیں ہے, ایک غیر ذمہ داری ہے. معذرت کر لی, ان کو سزا مل گئی, کروڑوں کا ان کا نقصان ہو گیا. ظاہر ہے ان کی نشریات پاکستان میں نہیں چل رہی ہیں, یہ تو دبئی کی نشریات ہیں جو یوٹیوب پہ آ رہی ہیں, تو ان کو ان کے حصے کی سزا مل گئی. آپ مستقبل میں انشاءاللہ وہ احتیاط کریں گے. اور پھر میں نے باقاعدہ بھٹی صاحب کے ذریعے میر خلیل جو شکیل الرحمان صاحب ہیں, میں نے ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ نے ان بندوں کو جن کو آپ نے جاب سے نکالا ہے ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا کسی کے سامنے, کیونکہ یہاں تو ہزاروں مفت کے ممتاز قادری اور علم الدین پھرتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو نماز بھی نہیں آتی, ان کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی ہے, لیکن وہ یہ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا. میرے نزدیک تو جاب سے بھی فارغ کرنا نہیں بنتا تھا. 1 مہینے کی تنخواہ کاٹ لیتے, سرزش کرتے, ٹھیک ہے کریں, مسلمان ہے یار, وہ کافر ہے کوئی, کیا انہوں نے گستاخی کی نیت سے ایسا کیا ہے؟ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, جاب سے بھی فارغ کرنا نہیں بنتا تھا. میں تو اس کو بھی یعنی درست نہیں سمجھتا کہ ان کو جاب سے بھی نکالا جاتا. ٹھیک ہے, غلطی ہوئی ہے, ہاں کیمرے پہ لا کے معافی نہ منگوائی جائے, اپنے اینڈ پہ سارا کچھ کیا جائے, کیونکہ یہاں تو لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال اس کو 295C کی کیٹیگری میں فال کروانا, تو میں اسی جلالی سے پوچھوں گا کہ تیرے اعلی حضرت پہ 295C نہیں لگنی چاہیے, اور تیرے اوپر تم لوگ آج تک فتاوی رضویہ پرنٹ کر رہے ہو جس میں اس نے مانا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا اور بایزید یہ بکواس کرتا تھا, ٹھیک ہے, کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بایزید فرماتے تھے, کیونکہ وہ تو یہ تو عقیدہ بکواس اور بھونکنا ہی ہو سکتا ہے نا, کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت والے دن, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تیرا بایزید تو 2 جھنڈے مانتا ہے, کیونکہ اللہ کا جھنڈا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے, تیرے بایزید کے ہاتھوں میں کون سا جھنڈا ہے؟
اور تیرے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, محمد اور تمام نبی جو ہے بایزید کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ تو اعلیٰ حضرت لکھ کے گیا. 295C تو اعلیٰ حضرت پہ لگتی ہے, اس کی قبر کے اوپر کتبہ لگنا چاہیے 295C کا. اور جلالی تیرے ماتھے پہ 295C لکھی جانی چاہیے. تو اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہے. اور جتنے جو فکر اعلیٰ حضرت والے ملے ہیں جو مفتی منیب کے اوپر بول رہے ہیں کہ جی یہ 100% اعلیٰ حضرت کے مطابق نہیں چل رہا, تم لوگ بھی 100% اعلیٰ حضرت کے مطابق نہیں نہ چل رہے. آؤ نا کیمرے میں آگے کہو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم بایزید کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء کو مانتے ہو. آؤ دیکھو تمہاری پبلک میں کیسے ممتاز قادری پیدا ہوتے ہیں. تمہیں بایزید کے پاس بھی پہنچا دیں گے, رسول اللہ کے پاس نہیں بایزید کے پاس پہنچائیں گے. تو یہ تو کتابیں بھی نہیں بدلی, یہ تو نہیں بدلا ہوا. تذکرۃ الاولیاء سے تو بھاگ سکتے تھے کہ فرید الدین مر گیا منگولوں کے ہاتھوں 627 عیسوی کے اندر, لیکن اعلیٰ حضرت تو 627 ہجری میں, اعلیٰ حضرت تو 1340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 1921 میں. فتاوی رضویہ تو ابھی پرنٹ ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے. ٹھیک ہے, یہ ایک عقیدے کا جواب لاکھوں بریلوی علماء مل کے نہیں دے سکتے. میں نے تو 12 عقیدے بتائے ہوئے اعلیٰ حضرت کے, ایک عقیدے کا جواب. تو 295C تو لگنی چاہیے جلالی کے اوپر, احمد بریلوی کی قبر پہ کتبہ لگنا چاہیے, بایزید بستامی کی قبر پہ کتبہ لگنا چاہیے. جن جن لوگوں نے یہ فتاوی رضویہ پرنٹ کیا ہے نا, عبدالحکیم شرف قادری, مفتی عبدالقیوم ہزاروی, ان کو ساروں کو بزرگ ماننے والے, ان سب لوگوں کی قبروں پہ ان کے گھروں پہ کتبے لگنے چاہیے. باپا جانی کے گھر کے باہر کی کتبہ لگنا چاہیے 295C کا, کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے مشن کے اوپر ہوں. ٹھیک ہے, کافی ہے میرا.